صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. فیضان غریب نواز. الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا. وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. علماء باوقار، محب محترم حضرت مولانا مدنی صاحب قبلہ، مولانا حافظ زمین صاحب، مولانا غلام سرور صاحب، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. ابھی آپ مولانا غلام سرور صاحب سے ایک آیت کریمہ کی تفسیر سماعت فرما رہے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان کی شرط ہے، ایمان کے بغیر خشیت الہی ممکن نہیں. قرآن عظیم میں جہاں جہاں یا کے ساتھ ایہا آیا ہے، اس میں مخاطب کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے. پورے قرآن عظیم میں دیکھیے یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یہاں بھی یا ایہا المؤمنون ہے، اے ایمان والو. اہل ایمان کی عظمت بیان کرنا ہے. ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یا اور ایہا کا مخاطب عظیم ہوتا ہے تو یا ایہا الکافرون کے بارے میں کیا کریں؟ یا ایہا الکافرون میں یا ایہا کہا گیا ہے. بڑا خوبصورت جواب دیا ہے علماء تفسیر نے اس کا، کہ وہ لوگ جو رسول پاک پر ایمان لائے یا خود رسول پاک کو یا ایہا کے ذریعے مخاطب کیا گیا، اس لیے وہ عظیم تھے کہ انہوں نے سرکار پہ ایمان لائے تھے، اور سرکار تمام انبیاء کرام میں عظیم تھے. جس طرح سے وہ لوگ اپنے دور میں اپنے ایمان میں عظیم تھے، ویسے ہی اس دور کے کافر اپنے کفر میں عظیم تھے. یعنی رسول پاک کو دیکھ رہے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، سرکار سامنے اور ایمان نہیں لا رہے، چاند شق ہوتا ہوا دیکھ رہے اور ایمان نہیں لا رہے، پتھروں کرما پڑتا ہوا دیکھ رہے اور ایمان نہیں لا رہے، تو ان سے بڑا کافر کون ہوگا؟ تو اہل ایمان جب یا ایہا کے ذریعے مخاطب کیا جائے تو اپنے ایمان میں عظیم ہیں اور کافر اپنے کفر میں بڑے ہیں. اس لیے قل یا ایھا الکافرون کہا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کا لفظ استعمال کر کے مشیت نے قیامت تک آنے والے تمام سچوں کا تذکرہ فرما دیا. اگر کسی ایک طبقے کا ہوتا، کسی ایک جماعت کا ہوتا، کسی ایک گروہ کا ہوتا، کسی ایک دور کا ہوتا، کسی ایک عصر کا ہوتا کہ عصر رسول کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، دور تابعین کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، دور اولیاء کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو شاید لوگ کہتے ہیں کہ آج یہ ضرورت نہیں ہے، بڑا ماڈرن زمانہ ہے، سچے لوگ تو بڑے ہی کمزور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، نہ حرام کھاتے ہیں، نہ برائیاں کرتے ہیں، نہ دولت اکٹھا کرتے ہیں، نہ حکومت ہوتی ہے، نہ اقتدار ہوتا ہے، ان کے ساتھ رہنے سے فائدہ کیا ہوگا؟
نہیں، قیامت تک کے لیے قرآن تعالیٰ فرما دیا کہ اللہ سے ڈرنے والے ہو تو قیامت میں ہر دور میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی تمہارے ایمان کا تعارف ہے اور یہی تمہارے ایمان کی پہچان، تمہاری عظمت کی دلیل بھی ہے۔ تین حصے ہیں، یا ایھا، اور پھر ایمان، پھر تقویٰ، اور پھر سچوں کے ساتھ ہونا۔ اگر عظیم بننا چاہتے ہو تو ایمان والے ہو جاؤ، عظیم بننا چاہتے ہو تو صاحب تقویٰ ہو جاؤ، عظیم بننا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تب تمہیں یا ایھا کے ذریعے مخاطب کیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہی وہ تخاطب ہے جو ایک غلام اپنے نبی کی بارگاہ میں نماز پیش کرتا ہے۔ تشہد میں آپ پڑھتے ہیں یا ایھا النبی، لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا نبی اللہ، اور وہاں تو یا ایھا جو ہے یا کے مقابلے بہت زیادہ کئی درجے، کئی ڈگری بلند ہے۔ جب نبی کو ہم نماز میں یا ایھا کہہ کے مخاطب کر سکتے ہیں تو نماز کے باہر یا کہہ کے مخاطب کیوں نہیں کر سکتے؟ بہرکیف ایک درمیانی بات تھی، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کے دو طریقے ہیں۔ اگر سچے حیات ظاہری کے ساتھ ہیں تو ان کی محفل جوائن کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کو اپنا معیار بناؤ، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان کے نقش قدم پر چلو، ان سے محبت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کا احترام کرو، یہ ان کے ساتھ رہنے کا مطلب ہے۔ اور اگر وہ مثال فرما گیا اور سچے تھے تو روحانی اعتبار سے ان کے ساتھ ہو۔ یاد رکھیے، گھر سے دوریں بیادے تو قدح می نوشین، دور منزل نبوت در سفر روحانی۔ ہم دور تو ہوتے ہیں مگر سچوں کی یاد کر کے شراب محبت پیتے ہیں، اور روحانی سفر میں کوئی چیز دور نہیں ہوتی۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ سے لے کر کے آج تک جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں سب کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّالِحِينَ، کسی ایک ذات کا تذکرہ نہیں ہے، واحد کا صیغہ نہیں ہے، تمام سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قادری ہوں ان کے ساتھ ہو جاؤ، نقشبندی ہوں ان کے ساتھ ہو جاؤ، سہروردی ہوں ان کے ساتھ ہو جاؤ، چشتی ہوں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سب سچوں کی جماعت ہے اور یہ سلسلے سچوں کے سلسلے ہیں۔ کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے تمہارے درمیان میں، سب نیک ہیں، سب سچے تھے۔ یہ سارے سلاسل نورانی سلسلے ہیں، ان میں سب کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اگر کسی ایک سلسلے سے مرید ہو بھی گئے ہو تو احترام سب کا کرو، عزت سب کی کرو۔ بالکل اس طرح سے آپ حنفی ہیں مگر امام شافعی کا احترام کرتے ہیں، امام مالک کا احترام کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا احترام کرتے ہیں، ایسی تم اگر قادری ہو تو چشتیوں کا احترام کرو، بشرطے کہ ان کے اندر کوئی خرابی نہ پیدا ہوگی۔ آج کل سلسلوں میں کچھ بڑھا بھی دیا گیا ہے، بڑھا بھی لیتے ہیں تو زیب داستان کے لیے۔ حضور خواجہ اعظم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میرا سجدہ، وہ تو توحید کے سب سے بڑے داعی تھے، وہ تو سجدے کے کو بتشکنی کرنے کے لیے آئے، اپنے دور کے بتانے باطل کو توڑا تھا انہوں نے۔ اور آج آپ لوگ کو چشتی کہہ رہے ہیں سجدہ بھی کروا رہے ہیں تو یہ خواجہ صاحب کی روح ملامت کر رہی ہوگی، اور قیامت کے دن کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر کسی سلسلے میں کوئی برائی پیدا ہوگی تو برائی کا ساتھ مت دو۔ ہر شخصیت کو، ہر ذات کو، ہر سلسلے کو شریعت کے پیمانے پہ توڑو۔ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو قابل احترام ہے، اور اگر شریعت کے مطابق رسول پاک سے دور ہے تو ملعون ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، مسجد میں عورتوں کے آنے سے کو روکا گیا، اگر آئیں بھی تو الگ آئیں، نماز جماعت ان پر فرض نہیں کی گئی، کیوں؟ تاکہ اللہ کے گھر میں جاتے جاتے بدنگاہی کا شکار نہ ہو جائے، کوئی ان پہ غلط نگاہ ڈال کر کے اپنی نگاہوں کو تباہ نہ کر لے۔ اس لیے عورتوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکا گیا، جماعت میں مردوں کے ساتھ شامل ہونے سے روکا گیا۔ اللہ کے گھر سے زیادہ بڑا گھر کون ہوتا ہے؟ اللہ کے آستانے سے بڑا آستانہ کون ہوتا ہے؟ اگر جماعت میں ایک ساتھ نماز پڑھنے سے عورتوں کو گھر میں روکا گیا اللہ کے، تو کوئی بڑا سے بڑا پیر وہ مردود ہے اگر وہ محفل میں عورتوں کو ساتھ بٹھا کے اگر وہ ذکر کرواتا ہے اور جھومتا ہے اور ناچ کرواتا ہے، وہ قابل احترام نہیں ہے، چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کتنی ہی بڑی شہرت ہو اس کی، کتنا ہی بڑا اونچا مقام ہو۔ اور عجیب بات ہے کہ شہنشاہ نقشبند میں توحید پہ سلسلہ زور دیا گیا،
پورے نقشبندی سلسلے کو دیکھ لیے، توحید پہ زیادہ زور دیا گیا ہے دوسرے سلاسل کے مقابلے میں۔ مجھد الحسانی توحید کے لیے جنم کرتے، توحید کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان سے پہلے جو بزرگ تھے توحید ہی کے لیے جمع کر ہوئے تھے۔ اور عجیب بات ہے کہ نقشبندی بھی کہتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ خلط مل بھی کرتے ہیں، رفع و سرود بھی کرتے ہیں، اور لوگ دیوانے ہیں چلے جاتے ہیں۔ یار آپ کا غلام یہاں موجود ہے، کسی سے مرید ہونا ہو تو پوچھ لیا کرو مجھ سے، کم از کم میں تمہیں صحیح شریعت کے معیار کے مطابق تو نہیں بتا سکوں، اتنا تو میں کروں گا نا، ورنہ فتنوں میں شکار ہو جاؤ گے اور برائیوں میں شکار ہو جاؤ گے۔ آج کل دور بڑا آسان ہے، عالم یہ ہے کہ حضور غوث پاک 40 سال تک علم حاصل کر لیں، جبکہ عالم یہ ہے کہ بچہ ان کی گواہی، ولایت کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ نے انہیں ولی بنا کے پیدا ہی کیا تھا، وہ چلتے تو آواز آتی سہولے والی اللہ، مکتب میں اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ جانور ان سے گفتگو کرتے تھے، اس کے باوجود 40 سال تک قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ اس دور کے سارے اکابر کے پاس جاتے ہیں۔ جتنے مشاہد سب آج کے دور میں نہیں مدرسہ قائم ہو گیا، شیخ الحدیث موجود ہیں، شیخ الفقہ موجود ہیں، شیخ التفسیر موجود ہیں، شیخ النحو موجود ہیں، شیخ الادب موجود ہیں، ہر فن کے ماہر موجود ہیں۔ وہ دور ایسا نہیں تھا۔ اس دور میں ایک آدمی اگر حدیث کا ماہر ہے، خراسان میں ہے تو طالب علم وہاں جاتا، سمرقند میں ہے طالب علم وہاں جاتا، بخارا میں ہے طالب علم وہاں جاتا تھا، اور بغداد میں طالب علم وہاں جاتا تھا۔ جس فن کے جہاں ماہر ہوتے تھے طالب علم وہاں جاتا تھا۔ سرکار غوث پاک نے بھی یہ کیا ہے، سرکار خواجہ نے بھی کیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایک متوسط گھرانے کے فرد گرامی وقار تھے، مگر جب ایک ولی کی نگاہ سے زندگی بدلی سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے سے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا باغ اور پیش کر کے اسے خیرات کر دیا اور علم کی تلاش میں کر دیا۔ اور اس علم کی تلاش میں انہوں نے اس دور کے جتنے بھی مراکز علم تھے ان تمام جگہوں میں آپ نے سفر فرمایا۔ آپ نے سمرقند کا سفر کیا، آپ نے بخارا کا سفر کیا، آپ نے تاشقند کا سفر کیا، آپ نے افغانستان کے تمام اداروں کو دیکھا، آپ نے ایران کا سفر کیا، آپ نے بغداد کا سفر کیا، اور سب سے بڑا سفر بارگاہ رسالت میں خود حصول علم کے لیے تھا۔ اور اس کے بعد ہی تسکین ہوئی تو دادا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ روحانی سفر علم ہوتا ہے جہاں سے لوگ فیضیاب ہوتے تھے۔ وکونوا مع الصادقین، ہر صادق صادقین کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، ہر متقی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ وہ زمین بولتی ہے جس زمین میں اللہ کا کوئی نیک بندہ آرام کرتا۔ خواجہ اعظم گزر گئے ہوتے لاہور سے، مگر زمین بول رہی تھی یہاں اللہ کا بندہ آرام کرتا۔ ٹھہر جاؤ یہاں، قیام کر لو یہاں۔ اور پھر آپ نے قیام فرمایا حصول سعادت کے لیے، حصول برکت کے لیے، منازل کی تکمیل کے لیے۔ زمین خود گواہی دیتی ہے، زمین میں خوشبو ہوتی ہے جو اہل تقویٰ کو محسوس ہوتی ہے، زمین اللہ کی زمین ہے، یہ زمین اہل محبت کی زمین ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام کو بھیجا گیا دنیا میں دعوت دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، اللہ اور رسول کے مقدس پیغام کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے اور اپنی رسالت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بھیجا گیا انبیاء کرام کو۔ سرور کائنات کو آخری نبی بنا کے بھیجا گیا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ہر نبی کو تنہا بھیجا گیا، غیر مسلح بھیجا گیا، بغیر طاقت اور قوت کے بھیجا گیا، مگر مجبور بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ یاد رکھیے، غیر مسلح ہونا اور ہے، بے سرمایہ ہونا اور ہے، اسباب و وسائل کا موجود نہ ہونا اور ہے، اور مجبور ہونا اور ہے۔ اللہ کا کوئی نبی کہیں مجبور نہیں تھا، وہ جہاں بھی تھا صاحب اختیار، جہاں بھی تھا صاحب عظمت تھا، جہاں بھی تھا کائنات کی تقدیر بدلنے کی قوت رکھنے والا تھا۔ اس لیے عام طور پہ لوگ مجبوری اور عدم وسائل میں فرق نہیں کر پاتے، یعنی وسیلے کی موجودگی نہ ہونے کو مجبوری کا نام دیتے ہیں۔ اللہ کا نبی کہیں مجبور نہیں ہوتا، اس لیے اس کے ساتھ اللہ کی کرم شامل رہا۔ انبیاء کرام کو دولت تو نہیں دی گئی، مگر ہر دور کے نبی کو دو قوتیں دی گئی، کتاب اور مشاہدہ، پڑھنے کی صلاحیت، علم کی تسکین،
ذہن کی تسکین کے لیے کتاب اور نگاہوں کی تسکین کے لیے مشاہدے کی قوت۔ انبیاء کرام کو یہ دونوں قوتیں عطا فرمائی گئی۔ اگر مشاہدے کی اہمیت نہ ہوتی، دیکھنے کی اہمیت نہ ہوتی، نگاہ کی اہمیت نہ ہوتی تو توریت دے دی گئی تھی، زبور دے دی گئی تھی، انجیل دے دی گئی تھی، بس وہ پڑھتے رہتے اور سناتے رہتے۔ کیا ضرورت تھی کہ توریت کے ساتھ ساتھ معجزات بھی دیے گئے، ید بیضا دیا گیا، عصائے موسمی دیا گیا، پتھروں سے چشمہ پیدا کرنے کی صلاحیت دی گئی، سمندروں میں راستہ پیدا کرنے کی قوت دی گئی، یہ تمام آسمان سے باضابطہ طور پہ دسترخوان اتارا گیا، آسمان کے بادلوں نے سایہ کیا، من و سلوہ اتارا اپنی قوم کے اوپر۔ یہ تمام معجزات کیوں دیے گئے؟ اگر تنہا علم کافی ہوتا، جان لینا کافی ہوتا تو کتاب تو تھی، توریت جیسی کتاب تھی، نبی پاک پر نازل ہوئی تھی، کوہ طور پہ نازل ہوئی تھی، براہ راست مکمل کتاب نازل ہوئی تھی۔ قرآن پاک مکمل ایک ساتھ نہیں اترا ہے، نجمن نجمن آیتن آیتن اترا ہے، جیسے جیسے ضرورت تھی ویسے ویسے اترا ہے۔ اس میں دو مصلحتیں تھیں، اللہ کی یہ مرضی نہیں تھی کہ توریت کا بھی کوئی حافظ ہو، مگر قرآن کو قیامت تک رکھنا تھا، اس لیے قرآن پاک کو یاد کرانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ دھیرے دھیرے اترے۔ قرآن اترتا جائے، لوگ دلوں میں اتارتے جائیں، یاد کرتے جائیں، کوئی چیز محو نہ ہونے پائے۔ قرآن پاک اس کا توریت تو ایک ساتھ ہوتی تھی، توریت نازل ہوئی تھی بس کافی تھی۔ آج بہت سے لوگ علم کے دعوے دار یہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے نیکوں کے ساتھ رہنے کی، ہمارے پاس کتاب ہے، قرآن و سنت، ہم اس سے استفادہ کر لیں گے۔ بلا شبہ کتاب ہر دور میں کافی رہی ہے، مگر کتاب تک پہنچانے کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہے۔ کتاب یوں ہی کوئی نہیں مان لیتا ہے کتاب کو، اور نہ نبی کو یوں ہی کوئی مان لیتا ہے۔ نبوت کے لیے معجزات کو لازمی قرار دیا گیا اور باضابطہ طور پہ یہ اعلان کیا گیا کہ جس کی بشارت نبوتیں نہ دیں اور اسے معجزات نہ دیا گیا ہو وہ نبی نہیں ہے۔ علامت معجزہ ہے، پہچان ہے نبوت کی۔ من لم تبشر به النبوات فلیس بنبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے، اور معجزات کچھ اس طرح سے دیے گئے کہ جیسی ضرورت تھی، جیسا زمانہ تھا، اس کے اعتبار سے معجزات دیے گئے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کے زمانے میں سحر و طلسم کا دور تھا، تو آپ کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ جادوگر عاجز آ جائیں، بے بس ہو جائیں، عصا کا معجزہ، سمندر میں راستہ پیدا کر دینا، پوری قوم کو لے کے نکل جانا، باقی قوم کو ڈوبو مارنا، یہ معجزات نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب یونانی کا شباب تھا، تو آپ کو مسیحا بنایا گیا، زندگی دینے والا، شفا دینے والا۔ جن امراض کے لیے شفا ناممکن تھی اس دور میں، ان امراض کو اپنے دست مسیحا سے شفا عطا فرمایا کرتے تھے، اپنے انگلیوں کے ٹچ کرنے شفا عطا فرما دیا کرتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات گنے چنے نہیں دیے گئے، بلکہ اللہ کے رسول قیامت تک کے لیے نبی تھے، اس لیے قیامت تک جتنے چیلنجز پیش آنے والے تھے سب کا جواب دیا گیا آپ کی زندگی میں۔ تمام چیلنجوں کا جواب آپ کو عطا فرمایا گیا، اپنے دور میں بھی، اپنے دور کے بعد بھی، اپنے ظاہری حیات کے بعد بھی، اور قیامت تک معجزات آپ کو عطا فرمایا گیا۔ اور انبیاء کرام کے معجزات موجود نہیں، مگر حضور کا معجزہ قرآن پاک موجود ہے۔ آیت ایک مکمل جملے کو بھی کہتے ہیں اور آیت معجزے کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کئی ہزار آیتوں کا مجموعہ ہے، ہر آیت مستقل معجزہ ہے۔ کئی ہزار معجزات ہمارے ہاتھوں میں جو ہمارے آقا نے، ہمارے سرکار نے ہمیں عطا فرما دیے، یہ معجزات ہیں۔ اور انبیاء کرام کو معجزہ دے کے بھیجا گیا، میرے نبی کو معجزہ بنا کے بھیجا گیا۔ وہ چلیں تو معجزہ ہو، وہ بیٹھیں تو معجزہ ہو، سر جھکائیں تو معجزہ ہو، سر اٹھائیں تو معجزہ ہو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف بتا دینا کافی تھا، صرف پڑھا دینا کافی تھا، تو انبیاء کرام بتا دیتے اور پڑھا دیتے، معجزات کیوں دیے گئے؟ پتا چلا کہ مشیت یہ جانتی ہے، اس کے علم پاک کی یہ بات ہے کہ کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو جاننا چاہتے ہیں انہیں کتاب پڑھا دی جائے، اور جو دیکھنا چاہتے ہیں
انہیں یہ بیضا دکھا دیا جائے، دست مسیحا دکھا دیا جائے، ان کی نگاہوں کی تسکین ہو، اور جب نگاہوں کی تسکین ہوگی تو وہ کتاب کو بھی مانیں گے، کتاب کے نازل کرنے والے کو بھی اور لانے والے کو بھی مانیں گے۔ اس لیے انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے تاکہ وہ دکھا سکیں، مشاہدہ کرا سکیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ ذرا سوچیں کہ جو کام پہلے انبیاء کرام کا تھا وہی کام سرور کائنات کے بعد اولیاء کرام اور علماء کو دیا گیا۔ تو جب اس زمانے میں دیکھنے کی اہمیت تھی تو کیا رسول پاک کے بعد دیکھنے کی اہمیت ختم ہو گئی؟ کیا صرف ذہن رہ گئے، آنکھیں بند ہو گئی، قوت بصارت سے لوگ محروم ہو گئے، مشاہدی کی صلاحیتیں اس کی طلب ختم ہو گئی؟ اگر انبیاء کے زمانے میں لوگ دیکھنا چاہتے تھے تو سرور کائنات کے بعد بھی قیامت تک لوگ دیکھنا چاہیں گے۔ اس لیے دو طبقے پیدا کر دیے گئے امت مسلمہ کے اندر، اگر جاننا چاہو تو عالم کے پاس آؤ، دیکھنا چاہو تو ولی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اور اگر دیکھنے کی اہمیت نہیں ہے، یہ صرف شعبدہ ہے، ولایت کی کرامات تمہارے نظر میں ناقابل قبول ہیں، تو انبیاء کرام کے معجزات کی کیا تعریف کرو گے؟ ان کے معجزات کی کیا توجیہ کرو گے؟ اگر دین پھیلانے کے لیے، توحید کا نظام قائم کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے معجزات کی ضرورت تھی، تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، نبی کی رسالت کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کرامتیں بھی دیکھی جائیں۔ فرق یہ ہے کہ نبی سے جو سرزد ہوتا ہے وہ کرامت معجزہ ہے، اور غیر نبی جو سرزد ہوتا ہے وہ کرامت ہے، اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتے ہم۔ عزیزان ملت، میں اس کو مثال دے سمجھاؤں۔ فرض کیجئے ایک ایسی ماں ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ 80-85 سال کی ہوگی، بوڑھی ہے، کمزور ہے، اس کا بیٹا مر جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتی ہے اور روتی اور کہتی ہے اللہ قیامت میں تو زندہ فرمائے گا، حشر برپا ہوگا، مجھے یقین ہے، مگر تو محیی اور ممیت ہے، ہر شام مارتا ہے، ہر صبح زندگی دیتا ہے، اس لیے میرے اللہ یہ میرا آسائے پیری تھا، میرا بچہ کوئی نہیں ہے، میں صحرائے حیات میں تنہا ہوں، اسے زندگی دے دیں۔ وہ رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، بچے کے اندر حرکت پیدا ہوئی، اٹھ بیٹھا، کیا کہیں گے آپ؟ مرنے والا تو مر گیا تھا مگر اللہ کی قدرت سے زندہ ہو گیا، اسے آپ قدرت کا نام دیں گے۔ فرض کیجئے وہ زمانہ حضرت عیسیٰ کا ہے، اور وہ عورت جناب عیسیٰ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے حضور آپ کو مسیحا بنایا گیا، آپ خود دعویٰ کرتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، آپ نے احیاء موتا مردوں کو زندہ کرنے کو اپنی ذات پر منسوب کیا ہے، حضور میرا بیٹا مر گیا ہے، آپ کی مسیحائی کب کام آئے گی؟ دعا کیجیے میرا بچہ زندہ ہو جائے، دعا کی خدا کی بارگاہ میں، ہاتھ اٹھایا خدا کی بارگاہ میں، نبی نے مانگا خدا سے مانگا، بچہ بیٹھ گیا، کیا کہیں گے آپ؟ زندہ ہوا پہلے بغیر نبی کے وسیلے کے، وہ اللہ کی قدرت تھی، نبی کے وسیلے سے زندہ ہوا تو یہ نبی کا معجزہ ہے، مگر زندہ کرنے والا وہاں بھی خدا ہے اور زندہ کرنے والا یہاں بھی خدا ہے، مبدأ فیاض وہی ہے، زندگی اسی کی بارگاہ سے مل رہی ہے، ہاتھ بدل گیا ہے، زبان بدل گئی ہے، دعا بدل گئی ہے، محور بدل گیا ہے، مرکز بدل گیا ہے، تو نام بدل گیا ہے، مگر زندگی اللہ ہی دے رہا ہے۔ فرض کیجئے وہ غوث پاک کا زمانہ ہے، وہ عورت غوث پاک کی بارگاہ میں آتی ہے، خواجہ اعظم کی بارگاہ میں آتی ہے، حضور میرا بچہ موت سے ہمکنار ہو گیا ہے، دعا کیجئے اسے زندگی مل جائے۔ غوث پاک نے ہاتھ اٹھایا، درجنوں کو زندگی دی تھی، ہاتھ اٹھایا بچہ زندہ ہو گیا، انہوں نے بھی خدا ہی کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ زندہ فرما دیں، لیکن آپ اسے معجزہ نہیں کہیں، کرامت کہیں، بغیر کسی وسیلے کے اگر زندگی ملی ہے براہ راست دعا سے، یہ قدرت ہے، نبی کی دعا سے ملی ہے یہ معجزہ ہے، اور ولی کی دعا سے ملی ہے تو یہ کرامت ہے، مگر زندگی دینے والا ہر مقام پر صرف خدا ہے۔ یہی حال تمام معاملات کا ہے جو اولیاء کرام کے بارگاہ میں سمجھتے ہیں کہ مؤثر حقیقی پروردگار عالم ہے، دینے والا پروردگار عالم ہے، جس آستانے میں مانگیں گے اسی آستانے کے حوالے سے جانا جائے گا، یہ پہچانا جائے گا۔ اللہ نے دیا خواجہ کے آستانے پہ دیا، اللہ نے دیا داتا کی چوکھٹ پہ دیا، اللہ نے دیا پیغمبر اعظم کی بارگاہ کے وسیلے سے دیا، دینے والا اللہ ہی ہے۔ اگر یہ بات یقین کے ساتھ بٹھا دی جائے تو کہیں سے کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا،
عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے مشاہدہ۔ علم کے معنی جاننے کے ہوتے ہیں اور مشاہدے کے معنی دیکھنے کے ہوتے ہیں۔ علم ہی کی ایک بہت اعلیٰ قسم ہے مشاہدہ، یعنی علم کے جتنے ذرائع ہیں ان ذرائع میں سب سے اعلیٰ ذریعہ جو ہے دیکھنا ہے۔ دیکھ کر کے بھی علم حاصل ہوتا ہے، جان کر کے بھی علم حاصل ہوتا ہے، سن کر کے بھی علم حاصل ہوتا ہے، چکھ کر کے بھی علم حاصل ہوتا ہے، چھو کر کے بھی علم حاصل ہوتا ہے، سن کر کے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ تمام حواس خمسہ اور فائیو سینسز سے علم حاصل ہوتا ہے، مگر ان علوم میں سب سے اونچی چیز جو ہے وہ مشاہدہ ہے۔ جہاں سارے علوم تھک جاتے ہیں، علم کے سارے ذرائع بے بس ہو جاتے ہیں، وہاں تاریخ بتاتی ہے کہ اولیاء کرام کی قوت مشاہدہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، انبیاء کرام کی زندگی میں یہ ہوا، فرعون ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، نمرود ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب مشاہدہ سامنے آیا تو وہ مانا ہو یا نہ مانا ہو، پوری قوم ماننے میں مجبور ہو گئی، پوری قوم نے اسے تسلیم کر لیا، پوری قوم میں انقلاب برپا ہو گیا۔ صدر کائنات علیہ السلام کے بعد جو کام انبیاء کرام کا تھا وہ کام ان کی امت کے اولیاء اور علماء کے سر دیا گیا۔ اور جب میں علماء اور اولیاء بولتا ہوں تو یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے اولیاء کو علماء سے الگ کر لیا ہے اور ہر جبے سادوس پہننے والے کو میں نے ولی مان لیا، نہیں، ایسا نہیں۔ کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہے جو عالم نہ ہوا، علم کی انتہا کو پہنچ جانے کے بعد ولی ہوتا ہے، اور اگر کبھی کوئی کمی رہ گئی تو اللہ بفیضان خود اسے پڑھا دیتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی جاہل ولی ہو جائے، کہیں بھی نہیں گئے، ایک عبارت نہیں پڑھ سکتے، سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، اور دعویٰ ولایت کریں۔ ایجنٹ چھوڑ رکھے ہیں دنیا میں جو گھوم گھوم کر کے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، فلاں کے پاس جاؤ ولی ہے، فلاں سب سے بڑا ولی ہے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ علم پہلے ہے، اور علم جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو مشاہدہ بن جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا حضور شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے، تو آپ نے فرمایا شریعت زینہ ہے اور طریقت جلوہ بالایمان ہے۔ یعنی انسان جب چڑھتا ہے چھت پر کچھ دیکھنے کے لیے تو جب تک سیڑھی میں جاتا ہے وہ شریعت ہے، اور جب چھت پر پہنچ کے دیکھ لیتا ہے تو وہ طریقت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو گویا تو خدا کو دیکھ رہے ہو، اور خدا تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو جب تک یہ یقین ہو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ شریعت ہے، اور جب کبھی اللہ کی تجلی ہو اس کے جلوے نماز میں ہم پہ ظاہر ہو جائیں تو یہ طریقت بن جاتی ہے۔ طریقت عین مشاہدہ ہے، اور اولیاء کرام کو تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے مشاہدے کی قوت دی گئی ہے، ہر دور میں اولیاء کرام کو، اور قیامت تک ایسے لوگ ہوتے رہیں گے علم کے راستے سے، علم کی اعلیٰ ترین منزل پر، جو حقائق کا مشاہدہ کراتے رہیں گے، جو انسان ماننا نہیں چاہتا ہے اسے دکھاتے رہیں گے، اسے یقین کراتے رہیں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اورنگزیب عالمگیر ایک بہت عظیم حافظ تھے اور بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا احسان ہے ملت اسلامیہ پر کہ انہوں نے فتاوی عالمگیری، فتاوی ہندیہ مرتب کر کے اسلامیہ ہند و پاک کے لیے قیامت تک قانون دے دیا۔ بہت بڑے عالم تھے وہ، دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، لاہور والے خود انہوں نے بنائی، دلی مسجدوں کے کام نماز پڑھا رہے۔ نماز میں کہیں ان سے غلطی ہوئی، تلاوت میں پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا، آپ نے قبول نہیں کیا، بہت اچھے حافظ، اپنے بیٹے کو حفظ کی تعلیم کے لیے حافظ رکھا، کچھ دن بعد کہا ایسا پہلے تم مجھ سے حافظہ کرو پھر میں میرے کو پڑھاؤ، چنانچہ اس کو خود یاد کرایا۔ قرآن پاک کی کتابت اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے بنیاد، اس زمانے میں پریس نہیں تھا، طباعت نہیں تھی، اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک لکھ کر کے اسے ہدیہ کرتے، اسے خیرات کرتے، ٹوپیاں سلتے تھے، اسے بیچتے اور اس سے اپنا کام چلاتے، اور بادشاہت تیپا سے لے کے افغانستان۔ آپ اندازہ فرمائیں، انتقال ہوا تو آپ کے پاس 300 روپے ٹوپیوں کے تھے اور 700 روپے قرآن عظیم کے تھے، کہا قرآن عظیم کو خیرات کر دینا اور ٹوپیوں سے میرا کفن دفن تیار کر دینا۔ 51 سال کا جس شخص نے بر صغیر پر بلا شکست غیر حکومت کی، دکن سے شمال تک، مشرق سے مغرب تک، کوئی ملک ایسا نہیں تھا، کوئی صوبہ ایسا نہیں تھا جو اس شخص کے کنٹرول میں نہ ہو، اتنا عظیم تاجدار تھا۔
مگر سیدنا عمر فاروق کے نقش قدم پر، سیدنا صدیق کے نقش قدم پر دنیا ہزار الزام عائد کر دیا، اپنے بھائی کو قید کر دیا، اپنے باپ کو، بھائی شرک کی طرف دعوت دے رہا تھا، باپ اس کی تائید کر رہا، قید کر دیا، مگر دنیا آج تک ہزار کوشش کے بعد یہ الزام نہیں لگا سکی کہ اورنگزیب نے حکومت کا ایک پیسہ اپنے ساتھ کے لیے خرچ کیا۔ انگریزوں نے بہت اس کے خلاف لکھا ہے، اس لیے حکومت اس کے بعد چھیننے کی کوشش کی گئی، ہندوؤں نے بہت زیادہ کتابیں اس کے خلاف لکھی ہیں، لیکن ان کے کردار پر، ان کی دیانت پر ایک حرف نہیں آنے دیا گیا۔ یہ ان کا عظیم مشن تھا۔ تراویح پڑھا رہے ہیں، کسی نے بیچ سے ٹوکا نہیں، قبول کیا لوگ، پھر ٹوکا، پھر نہیں کیا، تیسری بار ٹوکا، اور تراویح ختم ہوئی تو بلایا کہ وہ کون سا آپ کے مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں، مجھے اپنے حافظے پہ اعتماد ہے۔ تو ایک بزرگ پھٹا ہوا خرقہ پہنے ہوئے حاضر ہو گیا، میں نے، اس نے دیکھا اور کھڑا ہو گیا، لرزنے لگا اور کہا شاہ صاحب آپ نے شامل الہ آباد آپ نے لقمہ دیا؟ کہا آپ غلط ہو گئے، حضور فیصلہ کیسے ہوگا؟ 9 نسخے منگوائے گئے، 9 کاتبوں کے لکھے ہوئے، 5 میں اورنگزیب کی تائید تھی اور 4 میں شاہ صاحب کی۔ اورنگزیب کا حضور مؤدب ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے کاتبوں سے غلطی ہوئی ہے، اکثر نسخے میرے ساتھ ہیں، آپ تبدیلی کر لیجئے۔ تو فرمایا اورنگزیب تم قرآن پاک کو اوراق اور کتابوں سے پڑھتے ہو، میں قرآن پاک کو لوح محفوظ میں پڑھتا ہوں، تم بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو اورنگزیب قدموں میں جھک کے کہہ رہا تھا حضور وہاں وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ علم سکیا سے نہیں سکیا، دلائل بے بس ہو گئے، لیکن جہاں ایک تھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی قوت مشاہدہ صاحب۔ یہی وجہ ہے کہ اورنگزیب اولیاء کرام کا بے پناہ احترام کرنے والا تھا۔ اگر وہ بھی تمہاری طرح سے ہوتا نا، اتنا بڑا عالم، اس قدر فقہ اسلامی کا مرتب، مگر خواجہ صاحب کے ہاں اس نے مسجد تعمیر کروائی، دیگ 90 من کی اس نے بنوائی، بیک وقت 90 من کھانا پکتا ہے اس کے اندر، ایک دیگ ہے 110 من کی، ایک ہے 90 من، اور نے بنوائی۔ تو ظاہر ہے کہ خواجہ صاحب سے محبت کی جب تو، لیکن خواجہ صاحب سے محبت کا تو یہ عالم ہے کہ اورنگزیب کی بہن جہاں آرا، شاہ جہاں کی بیٹی، بہت بڑی ادیب، بہت بڑی شاعرہ، بہت بڑی مصنفہ، وہ اپنے باپ شاہ جہاں کے ساتھ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پہنچی، 1 ہفتے تک قیام رہا، جب آنے لگی تو رو رہی تھی اور مزار پاک کے پاس کھڑی ہوئی کہتی خواجہ صاحب میرا تو خیال تھا کہ غریب نواز میں زندگی بھر اپنی پلکوں سے آپ کے آستانے پہ جھاڑو دیتی رہتی، لیکن شریعت کا قانون بھی ہے، باپ کا حکم بھی ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن زندگی بھر میری روح آپ کے قدموں میں حاضر رہے گی۔ یہ جہاں آ رہا ہے جس نے اس طرح سے خراج عقیدت پیش کیا ہے خواجہ اعظم کی بارگاہ، ان کے دورے ولایت سے لے کے آج تک کوئی تاجدار ایسا نہیں ہے جو ان کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو، جو ان کے آستانے بھیک مانگنے کے لیے رکھا ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، یہ سب جانتے ہیں کہ اصل سلطان الہند خواجہ اعظم، وہ غریب نواز ہیں۔ آج بھی ہندوستان کا 20 کروڑ مسلمان خواجہ اعظم کے رحم و کرم پر زندہ ہے۔ گاندھی نے کہا تھا جب فسادات ہوئے راجستھان میں ان کے علاقے میں، تو اس نے کہا خبردار ایک اینٹ بھی ہلنے نہ پائے ان کے آستانے کی، اگر ایک اینٹ بھی تم نے ہٹا دی تو اس ملک کو دنیا کی کوئی طاقت تباہی سے بچا نہیں سکتی۔ یہ ارباب اقتدار کا مزاج ہے خواجہ اعظم کی بارگاہ میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کتنی ہی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جہاں علم نہیں ہے، علم کے دوسرے ذرائع وہ بے بس ہو جاتے ہیں، ماحولی کی قوت مشاہدہ سارا دیتے ہیں۔ آج امام رومی، جلال الدین رومی کو کا نام لے کے لوگ بہت ناچ رہے ہیں، کیا کہنے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے وہ لمبا کرتا پہنوا کر کے نچوایا ہو اپنے زمانے میں، کوئی ثبوت نہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تعلیمات کے بالکل مطابق ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ امت مسلمہ ان کی تعلیمات سے ہٹی تو کہاں جا کے مرے گی کوئی نہیں جانتا ہے۔ انہوں نے معیار قائم کر دیا، سرحدیں قائم کر دی۔
ان کی تعلیمات دیکھیے، پوری مصنوعی پڑھ جائیے، ابھی تازہ کتاب کی ہے معافی آئی اسے پڑھیے، ایک جملہ ایسا نہیں ملے گا کہ انہوں نے رقص و سرود کو جائز قرار دیا ہو۔ ہاں وعظ کی کیفیت تو اولیاء کرام میں نہیں، وہ ہمیشہ رہے، کبھی قرآن پاک کی تلاوت میں وعظ آتا، کبھی نعت رسول میں آتا، کبھی بدعت میں آتا، وعظ ہے، لیکن رقص جان بوجھ کر کے یا اس کی تشہیر کرنا، دنیا یہ دیکھتی ہے کہ آج کل ناچنے والوں کا زمانہ ہے، یار مذہب میں بھی ناچ شامل کر دو تو لوگ ہمارے قریب ہو جائیں گے، لڑکیوں اور لڑکوں کو ملا کر کے اگر ذکر کراؤ گے تو مجمع دگنا ہو جائے گا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے، اس لیے وہ ساری حدیں پار کر دی ہیں جو شریعت نے مقرر کر رکھی تھی، ساری حدیں توڑ دی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قوالی کی تھاپ پر رقص بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا نام بھی لو، سمجھو تمہاری روحانی ترقی ہو رہی ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ داڑھی منڈے، بے عمل، بے نمازی، بد کردار، جھوٹے، اس طرح کے لوگ منقبتیں پڑھتے ہیں اور لوگ رقص کرتے ہیں، یہ سارے فراڈس ہیں۔ اولیاء کرام نے کبھی انشاءاللہ میں سے تفصیلی گفتگو کروں گا، خواجہ اعظم سے لے کر کے اور نظام پاک تک، اور حضرت خواجہ خیر کاکی اور بابا فرید نے ذکر کیا کہ انہوں نے قوالی کے بارے میں سمجھایا کیا کہ ایک مستقل ٹاپک ہے، اور میں نے پھر کافی مطالعہ کیا کہ ان کا طرز عمل کیا تھا اور ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ خیر تو میں کہ حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الہیات کا درس دے رہے ہیں اپنے مکتب میں۔ فلسفے میں 3 ابواب پڑھائے جاتے ہیں، طبیعیات، فلکیات، الہیات۔ طبیعیات میں زمین و آسمان کی گردش عورت کی بحث ہوتی ہے، سیاروں کی ہوتی ہے، یہ فزکس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کے بعد فلکیات، اس میں سیاروں پہ بحث ہوتی ہے، اور الہیات میں خدا کی ذات پہ بحث ہوتی ہے۔ اور یہ الہیات کا ٹاپک بڑا ہی حساس ہے، ہم جیسے کمزوروں کو پڑھاتے ہیں، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ ذرا سا بھی زبان پھسلی اور دین سے خارج ہو گئے۔ حضرت امام رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور کے سب سے بڑے مدرس، قونیہ میں ترکی کی جو سرزمین ہے وہاں الہیات کا درس دے رہے ہیں۔ دروازے پہ ایک دیوانہ کھڑا ہے پھٹے پرانے کپڑے میں، کہتا رومی کیا کر رہے ہو؟ الجھے ہوئے تھے۔ کہا دیوانے گزر جا، تو اور مکتب درسگاہ یہ تیرے سمجھنے کی بات نہیں، کجا مکتب کجا مجنون کی بکواس، مجنون ہے صحرا میں چلا جا۔ ایک نگاہ پرجلال اٹھی، 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ نگاہ غضبناک اٹھائی تو رومی کو تو کھانے میں آگ لگی، دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے رومی کے ہاتھ سے کتابیں چھینی اور حوض میں ڈال دی۔ اس نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں، تم اپنے اللہ کی ذات کو کتابوں میں سمجھا رہے ہو نا، یہ کتابیں لو، پانی سے نکالا اور کتابیں بالکل ایک خطرہ بھی نہیں تھا پانی کا، آگ کو حکم دیا بجھ گئی، کتابیں محفوظ رہیں۔ کہا یہ ہے تمہاری کتابیں، تم اللہ کو کتابوں میں پڑھتے ہو اور میں نے اپنے رب کو اپنے دل میں پڑھا ہے۔ تم نہیں جانتے ہو کہ ہم نے کتابوں کے ذریعے سے نہیں، اپنے مشاہدے سے اپنے رب کے جلووں کو پہچانا ہے۔ یہ وہ مقام تھا کہ رومی پہ اتنا سا درسگاہ چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے، اور حضرت شمس تبریز کے قدموں میں جھکے ہوئے خود اعتراف کیا ہے، مولوی ہرگز نہ شد ملائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولوی اس وقت تک روم کا ملا نہیں ہو سکتا تھا، یعنی روم کا سب سے بڑا عالم، جب تک کہ شمس تبریز کے قدموں میں ہوا ہوتا۔ مجھے جو کچھ ملا ان کے آستانے سے ملا، درسگاہ سے نہیں۔ جہاں علم تک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی قوت مشاہدہ سارا ہے۔ رومی جیسا انسان جس نے آج بھی کروڑوں انسانوں کو دل کی زندگی دی ہے، آج بھی اس کو پڑھنے والا مردہ دل نہیں ہو سکتا، جن کے بارے میں اقبال جیسا انسان کہتا ہے کہ پیر رومی مرشد روشن ضمیر کاروان عشق و مستی رامی، کسی ولی کو نہیں مانا ہے اس نے مگر رومی کو۔ بہت سے اولیاء پہ کرام پہ اعتراض کیا مگر رومی کو کہا رومی روشن ضمیر مرشد ہیں اور اولیاء کرام کے قافلے کے امیر نہیں ہے۔ یہی وہ رومی ہیں جنہوں نے اپنی قوت کرامت سے ہلاکو اور چنگیز کے فتنے سے ترکی کو محفوظ رکھا۔ بغداد تباہ ہو چکا تھا،
ہلاکوں کی فوجیں ٹرکی کی طرف پڑ رہی تھی، ملے ہوئے یہ علاقے. ٹرکی کے لوگ روتے ہوئے آئے کونیا میں، حضور بڑے وحشی ہیں یہ لوگ، اب کسی کی زندگی محفوظ نہیں، سب کو قتل کر دیں گے بغداد کی طرف سے. تو کہا غم نہ کرو، اللہ حفاظت کرے گا. باہر گئے، ایک حصار کھینچا، ایک لکیر اور کہا اس کے اندر ہو، اس کے آگے مت جانا. وہ آئے، ان سبوں نے باضابطہ توپیں پھینکی، منجنیق پھینکے، پتھر پھینکے، 1000 کوشش کے باوجود کوئی پتھر اس لکیر کے اندر نہیں آ سکا. اور پھر وہ واپس چلے گئے. ترکی بغیر کسی جنگ کے محفوظ ہے. کوئی جنگ نہیں ہوئی ایک ولی کی نگاہ کرام. جہاں علم، وسائل اور ذرائع بے بس ہو جاتے ہیں، وہاں کوئی ولی سہارا دیتا ہے. وہی ہلاکو اور چنگیز کی فوجیں ملتان پہنچی. شاید آپ کو نہ معلوم ہوگا کہ بغداد سے فتح کرتا ہوا ملتان تک پہنچا. ملتان کا بہاؤالدین زکریا ملتانی کا دور تھا. لوگ ان کے پاس گئے، ملتان کا بادشاہ، کہا حضور یہ وحشی لوگ آ گئے. کہا ٹھیک ہے، یہ تیر اور کمان ہے لو، اور جب اس کی توپ نصب کی جائے تو اس پہ تیر سے مارو. کہا حضور توپ کے مقابلے میں تیر؟ کہا ٹھیک ہے، مرنے کے لیے تیار، میری بات نہیں سنتے ہو تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. خیر انہوں نے تیر اٹھایا، اس کی توپیں نصب کر دی گئی تھی ملتان کے قریب، اور تیر سے توپوں میں مارتے تھے اور توپیں کئی ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتی تھی. ان سب نے سوچا ان کے پاس کوئی ایسا بھی ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری توپیں ناکارہ ان کو فتح نہیں کرتے، ملتان سے واپس ہو گئے. یہ اولیاء کرام کا عظیم کارنامہ ہے. جہاں سارے وسائل بے بس ہو جاتے ہیں، جہاں ساری قوتیں بے بس ہو جاتی ہیں، وہاں اللہ کا ولی ساتھ دیتا ہے. اورنگزیب عالمگیر نے کئی بار گولکنڈہ پہ حملہ کیا اور ناکام رہے. گولکنڈہ پہ جب بار بار ناکام رہے، صرف ان سے پہلے بھی شاہ جہاں نے، بابر نے، جہانگیر نے کوشش کی اور ناکام رہے. دکن کی سرزمین بہت مشکل سرزمین تھی، حیدرآباد کے قریب گولکنڈہ قلعہ ہے. وہاں 2 بزرگ ہیں، ان کے پاس گئے، اور وہ بزرگ کیسے معلوم ہوئے؟ عالم یہ تھا کہ آندھی آئی اور تمام خیمے فوجیوں کے اڑ گئے، گھوڑے اڑ گئے، اور ایک صاحب اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے آرام سے نماز پڑھ رہے تھے، چراغ چلتا. غالب میں اقبال مسیح کا وہ مرد درویش کہ جس نے طوفانوں میں بھی چراغ چلا رکھے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے. اور نجیب کو حیرت، یہ کون ہے، کون سا فوجی ہے؟ یعنی گھوڑے اڑ گئے، خیمے اڑ گئے، اور اس کا چراغ نہیں بجھا. رات بھر ان کے دروازے پہ کھڑا رہا، اور جب صبح ہوئی تو کہا حضور آپ کی موجودگی میں میرا پتہ نہیں ہو رہا ہے. کہا اورنگزیب ہو جائے گا پتہ، ایک وعدہ کرو، کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم کسی کے ہاتھ نہیں اٹھاؤ. گولکنڈہ کے قلعے میں بسنے والے غیر مسلم سب کے ساتھ تمہارا سلوک اسلامی سلوک ہو. اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو قلعہ فتح ہو جائے گا، اور دوسروں سے فتح ہو گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اولیاء کرام کا مزاج رہا ہے کہ وہ محبت کرتے تھے اہل دین سے بھی، اہل اقتدار سے بھی، مگر ان کی اصلاح بھی کرتے تھے. ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے. اس طرح کے واقعات جمع کیے جائیں کہ باضابطہ طور پر ہمارے تاجداروں کے اقتدار کے سنبھالنے میں اولیاء کرام کا کتنا بڑا رول رہا ہے، تو بہت بڑی کتاب مطلب ہو سکتی ہے. اور میں مناظر جمیل سے کہوں کہ آپ مرتب کر رہے ہیں تاکہ آج کا بھی صاحب اقتدار اولیاء کرام کی ضرورت کو محسوس کرے، تاکہ ان کے آستانوں میں جھکے اگر اپنے اقتدار کو بچانا چاہتا ہے اور اپنی قوت کو بچانا چاہتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں علم بے بس ہو جاتا ہے، وہاں اولیاء کرام کی بے پناہ قوت کرامت اور مشاہدہ ساتھ دیتی نظر آتی ہے. حضور غوث اعظم کا دور دیکھیے. حضور غوث اعظم کا جو دور تھا وہ فتنوں کا دور تھا. ایک ایسا دور تھا کہ جو آج کے دور سے کسی حد تک مشابہ نہیں بلکہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. بغداد چونکہ علم کا مرکز تھا، اسپین سے لے کر کے اور افریقہ تک کے علماء وہاں موجود تھے. پوری دنیا اسلام کا علمی مرکز تھا وہاں، اور وہاں روز جھگڑے ہو رہے تھے. شیعہ سنی کے درمیان جھگڑا تھا، رنگ کالا بہتر ہے یا ہرا بہتر ہے. آج بھی زور دیتے ہیں بہت سے لوگ رنگوں کو سمجھاتے ہیں. یہ اس پہ بحث ہو رہی تھی. اس طرح کی بحثیں، لا یعنی بحثیں، غیر ضروری بحثیں، خدا جوہر ہے یا عرض ہے، اس لیے بحث ہو رہی.
خدا مکان میں ہے یا مکان سے باہر ہے، اس سے بحث ہو رہی تھی۔ مکان نے احاطہ کر رکھا ہے، ذات کا یعنی ہے کہ ذات ہے تو مکان چاہیے۔ قرآن پاک مخلوق ہے یا نہیں، اس پہ بحث ہو رہی تھی۔ یعنی فلسفہ یونان نے پورے بغداد کو بحث میں ڈال دیا تھا، اور باطل بولتے ہیں بغداد کو تباہ کرنے کی تیار ہو گئی۔ مسلمان بہت پریشان تھا، خدا بندہ یہ تیرے سادہ بندے کدھر جائیں، درویشی کی جا رہی ہے، سلطانی کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو کافر کافر بن کر کے آئے تو مقابلہ آسان ہے، لیکن کافر قرآن لے کر کے آئے، گمراہ حدیث کا حوالہ دے تو مقابلہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج کی حیثیت یہ کہ حق بھی آ رہا ہے تو قرآن لے کر کے، باطل بھی آ رہا ہے قرآن لے کر کے، سنی بھی آ رہا ہے قرآن لے کے، قادیانی بھی آ رہا ہے قرآن لے کر کے۔ عوام پریشان، یا اللہ دونوں قرآن دکھا رہے ہیں، حق کیا ہے؟ ٹھیک یہی کیفیت بغداد میں تھی۔ ایسے دور میں حضور غوث الاعظم نے اپنی کرامتوں کے ذریعے سے پورے بغداد کو اپنے قدموں میں جھکا دیا۔ وہ سارے فتنے ختم ہو گئے جو ان سے پہلے موجود تھے۔ صدیوں کے فتنوں کو انہوں نے اپنے مشاہدات سے، اپنی کرامتوں سے، شیعوں نے چیلنج کیا کہ آپ ہم سے مناظرہ کیجیے، آپ نے کہا کر کرنے کے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید ان کو مطالعہ نہیں ہوگا، رات بھر کتاب پڑھیں گے، صبح کریں گے، اور ہمارا تو یہی ایک ٹاپک تھی، صحابہ کرام کو غلط ثابت کرنا، گالی دینا، یہی ٹاپک ہے، اور ان کے پاس تو بہت سے موضوعات ہیں، شاید تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہا ہوگا کل مناظرہ کر لینا۔ دوسرے روز غوث پاک سب سے پہلے مناظرہ گاہ پہنچے، شیعہ مجتہد نہیں پہنچے۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اپنے منچ پہ، اپنے اسٹیج پہ جانے کے بجائے سیدھا آیا اور حضرت غوث پاک کے قدموں میں جھک گیا، حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ کہا تو مناظرے کے لیے آئے ہو؟ توبہ؟ کہا حضور آپ نے مشاہدہ کرنا ہے، میں نے مناظرہ علم سے کرنا چاہتا، آپ نے میری نگاہوں کو دکھا دیا۔ میں جب تاریخ اور دن طے کر کے گیا تو میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے، لوگ اس صراط سے گزر گئے، حضرت علی دروازے پہ کھڑے ہیں صراط کے، جسے ایک راہداری کا ٹکٹ دیتے ہیں وہ گزر جاتا ہے، اور جسے نہیں دیتے وہ کٹ کے گر جاتا ہے۔ میں نے کہا حضور میں نے تو آپ کے لیے تینوں سے مخالفت کی تھی نا، حضور میں زیادہ مجھے دیے۔ تو حضور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ غصے میں سرخ ہوئے اور کہا ظالم نکل جا یہاں سے، جو ابوبکر کا نہیں ہو میرا نہیں ہے، جو عمر کا نہیں ہو میرا نہیں ہے، جو عثمان کا نہیں ہو میرا نہیں ہے، ہم نبوت ہی کی مختلف کرنیں ہیں، نکل جا تجھے کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سن کے میں ہوش میں آ گیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک رو رہا ہوں، حضور مجھے معاف کر دیے، لوگ مناظرہ کر رہے تھے، آپ نے مشاہدہ کرا دیا۔ اب بتائیے یہاں اگر صرف مناظرہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ دونوں اپنی اپنی نفلی بجاتے ہم کامیاب ہو گئے، مگر جہاں ایک تھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی مشاہدہ سارا۔ بادشاہوں کا یہ عالم تھا کہ اس دور کے جتنے بادشاہ تھے یہ سب چاہتے تھے کہ اس دور کا ہر عالم ان کے دروازے پہ حاضر ہو۔ حضور غوث پاک، نظام پاک، بابا فرید گنج شکر، حضور خواجہ اعظم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے دور کے بادشاہوں کے دروازوں میں کہیں نظر نہیں آتے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نظر آتے ہیں مگر وہ مرید ہو گیا شمس الدین التمش، ان کے قدموں بیٹھا رہتا تھا۔ اور شمس الدین التمش وہ ہے جو بغداد میں بزرگوں کی محفلوں میں گل تراشی کرتا تھا، یعنی چراغ جب جلتا تھا اس میں گل پڑ جاتا ہے اس کو کینچی سے کاٹتا تھا، تو کسی اللہ کے بڑے نے کہا تھا تم تو دلی کے بادشاہ ہو، اور وہ ہو گیا۔ تو چونکہ اس کو بادشاہت اولیاء کرام کی نگاہ کرم سے ملی تھی، اس لیے اولیاء کرام کی بارگاہ موت کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس دور میں بھی یہ عالم تھا کہ جب بھی کوئی مشہور ہوتا تو بادشاہ اپنے قریب کر لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے ارباب حق تھے سوائے تاج القضات کے کوئی بھی بادشاہ کے قریب نہیں گیا۔ امام اعظم سے کہا کہ آپ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ کہا آپ امام اعظم ہیں، آپ اہل نہیں تو کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اہل ہوں، اس کا میں جھوٹ بولتا ہوں، اور جھوٹ بولنے والا قاتل ہوں۔ اور پھر وہ جیل میں ڈال دی اور جیل ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ احمد بن حنبل جو قرآن پاک کو مخلوق نہیں اللہ کا کلام کہتے تھے، ان کو باضابطہ پیٹھ پہ ننگا کر کے کوڑے مارے جاتے تھے۔ بادشاہ عباسی تھا، ایک کوڑا لگتا تو کہتا میں نے معاف کیا، کہتے میں نے معاف کیا، اور کوڑا لگتا میں نے معاف کیا، ہر بار ہر کوڑے معاف کر دیتے تھے۔ کسی نے کہا حضور وہ آپ کو کوڑا مارا تھا اور آپ معاف کر رہے تھے؟ کہا عباسی ہے، رسول پاک کے خاندان کے رہے، میں نہیں چاہتا کل میدان قیامت میں میرے مقابلے میں قدرت اسے سزا دی، اس لیے میں نے معاف کیا۔
یہ وہ ظرف تھا. اب اس دور کا بادشاہ زندہ نہیں, احمد بن حنبل زندہ ہے. اس دور کا بادشاہ زندہ نہیں, امام اعظم زندہ ہے. جو لوگ بادشاہوں کے در پہ پلتے ہیں وہ مر جائیں گے, اور جو بادشاہوں سے دور رہ کر کے اللہ بھروسہ کرتے ہیں وہ زندہ رہیں گے. آج بھی ہزاروں مولوی ہیں جو بادشاہوں کے در پہ پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے وظیفے مل رہے ہیں, 50,000 پاؤنڈ تنخواہیں مل رہی ہیں انہیں, صرف یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, صرف یہ کہنے کے لیے. یہ سب مر جائیں گے. اس لیے کہ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جو ارباب اقتدار کے لقموں پلتا ہے, اقتدار کے خاتمے کے ساتھ اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے. حق زندہ رہے گا, ہر دور میں زندہ رہے گا, ہر عصر میں زندہ رہے گا, اور ہر زمانے میں زندہ رہے گا. یہ ہمارے اولیاء کی بھی سنت ہے, یہ ہمارے مجتہدین اور مجددین کی بھی سنت ہے. آپ اندازہ فرمائیں, ابو الفضل ہے, فیضی ہے, یہ سب لوگ اکبر کا لقمہ توڑ رہے ہیں, اور مجدد فیض نہیں. نہ ابو الفضل زندہ ہے, نہ فیضی زندہ ہے, نہ دوسرے زندہ ہیں. مجدد آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے. آج کے دور میں بھی کوئی ایسا مولوی اعلیٰ حضرت کے معاصرین میں نہیں نظر آتا دوسرے طبقے سے جس نے باضابطہ طور پہ وظیفہ نہ لیا ہو نواب رامپور سے, دلی کے دربار سے, حیدرآباد کے دربار سے, نمنپارا کے دربار سے. لیکن تنہا اعلیٰ حضرت ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ حضور سرکار رامپور ملنا چاہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا بجز سرکار سر کار عالم سروکار بسرکار نظارہ, سوائے اپنے سرکار کے میرے نزدیک کوئی سرکار نہیں. میں ایک بارگاہ میں بک گیا ہوں, اور جو بازار مصطفیٰ بک جاتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی. تو یہ اہل حق کا معیار رہا ہے کہ کبھی ارباب اقتدار کی چوکھٹ پہ جھکتے نہیں جائیں. انشاءاللہ اگر آپ آتے رہے تو میں مختلف اولیاء کرام کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں اور آپ سنتے رہیں گے. خدا کرے ہمارے قلب کی اور ضمیر کی اصلاح ہو سکے. بیٹھ کر وہ دور ایسا ہی تھا. ایسے دور میں جب آپ کی شہرت بڑھی, خراسان, تاشقند, سمرقند و بخارا, اور اس کے ساتھ ساتھ مصر, شام وغیرہ کے سارے طلبہ جب آپ کی بارگاہ پڑھنے کے لیے آنے لگے, کسی کو پڑھاتے نہیں پلاتے نہیں تھے, وہ صرف پڑھاتے نہیں تھے بلکہ جو پڑھاتے تھے اس کا مشاہدہ بھی کراتے تھے. ان کے درس کی خصوصیات میں گفتگو کروں گا, اتنا وقت نہیں ہے, کبھی انشاءاللہ. تو لوگ ان کے پاس چھوٹ کر کے آ رہے تھے. بادشاہ نے دیکھا پورا عالم اسلام اس فقیر کے قدموں میں ہے, اس لیے اسے خریدو. بادشاہ اشرفیوں کی تھیلی لے کر کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں, حضور سے قبول کر لیجیے. یہ نذرانہ ہے. کہا کہ بادشاہ غریبوں کے خون کے دھبے کسی بادشاہ کے دامن پہ تو نظر آ سکتے ہیں, کسی فقیر کے دامن پہ. اسے واپس لے جاؤ, یہ تم نے غریبوں کا خون چوس کے جمع کیا ہے, مجبوروں کی بے کسی کا سودا کیا ہے تم نے. بادشاہ غصے میں آگے کہا حضور یہ بہت بڑا الزام ہے, یہ وظیفہ ہے جو قوم مجھے دیتی ہے. تو آپ نے تھیلی اٹھائی اور دبایا تو خون کی لہر بہ رہی تھی. آپ نے کہا بادشاہ یہ غریبوں کا خون نہیں ہے, بند کرو یہ ظلم, اللہ کے نیک بندے بن جاؤ. اس روز اس نے اعتراف کیا تھا عباسی بادشاہ نے کہ حضور آج کے بعد یہاں وہی مسلک چلے گا جو آپ کا ہوگا, اور وہی عقیدہ پڑھایا جائے گا جو آپ پڑھائیں گے. ایک کرامت نے سینکڑوں سال کے فتنے کو دفن کر دیا. جہاں علم تک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی قوت مشاہدہ سارا دیتی ہے. حضور غوث العظم کی طرح سے خواجہ اعظم کو بھی دیکھیے. آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہندوستان میں اپنا سفیر بنا کے بھیجا. میں نے بھی بتایا کہ علم کے حصول میں وہ خراسان, تاشقند, سمرقند, بخارا, بغداد, ان تمام جگہوں میں مشائخ اور بڑے علماء سے درس حاصل کرتے رہے, اور ذکر اور تسبیح کی منزل میں مقام پر تھے. یاد رکھیے اگر ایک آدمی سے اس کا شیخ مجاہدہ کرائے 20-30-40 سال تک تو وہ کراتا بھی ہے. مجھے یاد ہے کہ شیخ عبدالرحمن احمد نوری ماروی اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہی خراب کرتے. کسی نے کہا حضور آپ کو 10-20 سال تک لوگ مجاہدہ کراتے ہیں, کہاں لوگ آتے ہیں ان کے دلوں میں زنگ ہوتا ہے, چھوڑانے میں وقت لگتا ہے, یہ دل کو صاف کر کے. ٹھیک یہی حال حضرت خواجہ اعظم کا نظر آتا ہے. خواجہ عثمان ہارونی اور ہرونی یہ دو نام ہیں. بہت سے لوگ ہرونی پڑھتے ہیں, بہت سے لوگ ہارونی پڑھتے ہیں. خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شیخ ہیں. آپ گئے اور آپ نے بیعت کا تقاضا کیا تو ان کا علی نہیں.
بغداد لے گئے، حج پاک اپنے ساتھ کرایا، اور سنا ہے کہ مطاف کعبہ میں بیٹھ کر کے آپ نے ان سے کہا کہ 1000 بار سورہ فاتحہ پڑھو، ارے قل واللہ شریف پڑھو، انہوں نے پڑھا، کہا نگاہ اوپر اٹھاؤ، اٹھایا، کہا کہاں تک نظر آ رہا ہے، کہا یہ مشاہدہ۔ پھر اور دوسرے مجاہدات کی، اور کہا کیا نظر آیا، کہا حجاب اکبر تک، یعنی حجاب اکبر وہ ہے کہ جس کے اٹھنے کے بعد اللہ کی تجلیات سامنے آتی ہیں، وہاں تک سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اسی روز آپ کو خلافت عطا فرمائی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ خواجہ اعظم نے اپنے دور میں جن لوگوں کو تیار کیا تھا انہوں نے پورے بر صغیر کی تفصیل بدل کی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے گزارا دلی میں بیٹھے، انہوں نے تیار کیا پنجاب کی زمین کے لیے بابا فرید علی شکر کو۔ آپ کو معلوم ہے کون تھے؟ یہ فاروقی تھے، اور یہ اتنے عظیم تھے کہ ان کے دادا کو محمود غزنوی نے خوشامد کر کے ان کے دادا سے اپنی بہن کی شادی کی، اور محمود غزنوی فخر کرتا تھا کہ میں کل فاروقیوں کے خاندان میں نہیں ان کے غلام میں اٹھایا۔ محمود غزنوی فاتح ہندوستان، محمود غزنوی نے 17 مرتبہ کی، وہ حضرت بابا فرید گنج شکر کے دادا کے دادا، ان کی بہن ان کے دادا کے رشتے میں۔ یہ عظیم ترین انسان حضور خواجہ کی تربیت سے۔ پھر بابا فرید نے نظام الدین اولیاء نے اپنی روحانی تربیت کے ذریعے سے شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے اپنے بھانجے کو تربیت دی، اور پھر انہوں نے 22 خاجگان کو دکن کی سرزمین پر بندہ نواز گیسو دراز، بنگال کی سرزمین پر علاؤالدین بنڈوی کو، مڈل ہندوستان کی سرزمین پر باضابطہ طور پر حضرت مخدوم شاہ جہاں کی سلمانی کو، یعنی جہاں جہاں اقتدار کا کوئی حصہ تھا، جہاں گمراہیوں کے زیادہ خطرے تھے، وہاں انہوں نے اپنی خانقاہیں قائم کی، اور آج بھی زندہ اور قیامت تک زندہ رہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ صرف تقریر کے ذریعے سے نہیں ہوا، یہ علم کے ذریعے نہیں ہوا، وہ قوت مشاہدہ جو اولیاء کرام کو ہے اس کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر بندہ نواز گیسو دراز کو دیکھیے، ان کے دربار میں بھی بادشاہ وقت رشتے کے لیے حاضر ہوا کہ حضور رشتہ قائم کر لیں۔ انہوں نے کچھ شرائط رکھی تھی، مگر کیا تمہاری بیٹی میری جھوپڑی میں رہ سکے گی؟ ہاں رہے گی۔ یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ بڑے سے بڑے تاجدار اور فاتحین اللہ کے نیک بندوں سے تعلق قائم کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، حکومت مع الصالحین، سچوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارا اقتدار اگر باقی رہے گا تو اولیاء کرام کے ذریعے سے باقی رہے گا، اولیاء کرام کے مشن میں باقی رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج وہ مزاج ختم ہو گیا ہے۔ آج عالم یہ ہے کہ اہل دین کو توحید کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ رسول پاک کے دیوانوں کو سرمایہ نہ ہونے کی بنیاد پر، دولت نہ ہونے کی بنیاد پر، اقتدار نہ ہونے کی بنیاد پر ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ ملا کا لفظ بڑا عظیم تھا، بڑا عظیم تھا یہ لفظ، لیکن آج اس کو گالی بنا دیا گیا ہے۔ ملا جامی، یہ بڑے عظیم لوگ تھے، ملا رومی، ملا تبریز، شمس تبریز، یہ لفظ عزت و آبرو کی ضمانت تھی۔ ملا جون پوری عظمتوں کا حامل تھا، لیکن آج اس کو بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جب تک آپ صادقین کے ساتھ نہیں ہوں گے، یہ دنیا آپ کو ذلیل کرتی رہے گی اور رسوا کرتی رہے گی۔ خواجہ اعظم نے پورے ہندوستان میں ایسے دور میں، جس دور میں مسلمانوں کا سانس لینا ممکن نہیں تھا، اس دور میں وہاں قیام فرمایا، اور رسول پاک نے قیام فرمایا، راتا صاحب کی تربیت سے قیام فرمایا، اور پھر انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو انبیاء کرام کے مشاہدات آپ دیکھتے ہیں۔ آگ کے انگارے پھینکے گئے، پھول بن گئے، ہاتھی چھوڑے گئے، سر جھکا دیا، شیر چھوڑے گئے، جھک گئے، پتھر مارے گئے، پتھر ان تک نہیں پہنچے، اور آخر میں جب جوگیوں سے پوچھا راجہ رائے متورا نے، اجمیر کے راجہ نے، کہ اس نوجوان کو کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، کیسے ہم اسے شکست دے سکتے ہیں؟ تو کہا صرف ایک بات، اس کی نگاہیں بڑی پاکیزہ ہیں، بڑی پاکیزہ ہیں اس کی نگاہیں۔ اگر اس کی نگاہیں گندی ہو جائیں تو ہم جلدی قابو پا جائیں گے اپنے جادو کی بنیاد پر۔ ہم پہ جادو ہو گیا، ہم پہ سحر ہو گیا ہے، آئے دن لوگ روتے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمان بن جاؤ، نہ کوئی جادو اثر کرے گا، نہ کوئی سحر اثر کرے گا۔
یہ صرف اس لیے ہے کہ تم نے اپنی طبیعت کو گندا کر رکھا ہے، اور گندگی سے قریب ہوتی ہے، شیطان بھی گندا ہوتا ہے، جن بھی گندا ہوتا ہے، شہر بھی گندگی ہے۔ پاکیزہ رہو، عبادت کرو، قرآن پڑھو، کوئی اثر نہیں ہوگا تمہارے اوپر انشاءاللہ تعالی۔ خواجہ اعظم کے بارے میں کہا اس کی نگاہ بڑی پاکیزہ ہے، کیا کیا جائے؟ کہا شہر کی خوبصورت لڑکیوں کو اور محسرہ کی لڑکیوں کو انا ساگر بھیجو جہاں یہ عبادت کرتے ہیں، وہاں وہ ناچیں گائیں، شاید نگاہ گناہ اٹھا لے یہ، اور جس روز اس نے ایسا کیا ہم قابو پا جائیں گے۔ ایک ہفتے تک بادشاہ لڑکیوں کو بھیجتا رہا، خواجہ نے نگاہ نہیں اٹھائی۔ اس کے بعد کہا کہ وہ پھر بھی نگاہ نہیں اٹھاتے، کہا ان کا نام لے کے مخاطب کریں وہ لڑکیاں۔ لڑکیوں نے نام لے کے مخاطب کیا، معین الدین، آپ نے نگاہ اٹھائی اور جس نے مخاطب کیا تھا وہ تڑپتی ہوئی قدموں میں جھک کے مسلمان ہو گئی، جس پہ نگاہ اٹھائی اسے مسلمان بنا دیا۔ پتا چلا کہ نگاہوں کی پاکیزگی بڑی ضروری چیز ہے۔ آج نگاہیں پاکیزہ نہیں رہ گئی، آج کردار پاکیزہ نہیں رہ گیا۔ کیسے آج کے دور میں ہمارے ماحول میں رہنے والا دعویٰ کر سکتا ہے مراتب غلط ہے؟ ہر طرف گناہوں کے بل ارادہ یا بلا ارادہ اسباب پھیلے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا۔ کیوں ڈالا گیا؟ زلیخا نے کہا تھا کہ میرے ساتھ گناہ کرو۔ قید میں 12 سال ڈالے گئے۔ جب قید میں گئے تو انہوں نے کہا اے اللہ، یہ قید مجھے اس گناہ سے زیادہ بہتر ہے جس کی طرف مجھے بلایا جانا۔ یہ پیغام ہے خواجہ پاک کا، یہ پیغام ہے انبیاء کرام کا۔ اپنی زندگی کو پاکیزہ کرو، گناہوں سے بچو، اللہ تعالیٰ تم پہ اپنی بے پناہ رحمتیں نازل کرے گا، اور ہر دور میں کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ السلام علیکم۔